بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت ہوش مندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور منہ مانگے صحابی جلیل، اسلام کے عظیم ترین ستون اور تاریخ اسلام کے درخشندہ سارے ستارے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے قبل جس ہوش مندی اور امت کے لیے فکر مندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے، وہ بجائے خود تاریخ کا ایک زرعی باب ہے۔ آپ کو ایک مجوسی غلام ابو لولو نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نیزے سے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ کو اٹھا کر لایا گیا۔ مدینہ میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، لیکن جب آپ کو دودھ اور نبیذ پلائی گئی اور وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل آئی تو یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ نہ بچ سکیں گے۔ چنانچہ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور آپ کی شاندار خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے۔ اسی دوران ایک نوجوان شخص نے بھی آ کر آپ سے یہ خطاب فرمایا: امیر المومنین، خوشخبری قبول فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا کیا، پھر اسلام میں سبقت سے نوازا۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی اور آپ مرتبہ شہادت سے نوازے جا رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان سب نعمتوں کے ساتھ بھی حساب کتاب برابر ہو جائے تو بسا غنیمت ہے۔ ابھی وہ نوجوان واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس کے تہمت پر پڑی جو ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا۔ آپ نے فوراً اسے واپس بلایا اور کہا: پیارے، اپنا کپڑا اوپر رکھا کرو، یہ تمہارے کپڑے کے لیے صفائی کا باعث ہے اور تمہارے پروردگار سے تقوی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے ہوش مندی کہ اس تکلیف اور اذیت کی حالت میں بھی نہی عن المنکر کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ چنانچہ حساب لگانے سے پتہ چلا کہ تقریباً 86,000 درہم قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولاً میرے اہل خاندان سے لے کر یہ رقم ادا کی جائے، اگر پوری نہ ہو تو میرے قبیلے بنی عادی سے وصول کی جائے، اور اگر ان سے بھی نہ پوری ہو تو قریش سے سوال کیا جائے اور ان کے علاوہ کسی سے نہ مانگا جائے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر میرا سلام عرض کرو، اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے سلام عرض کیا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے سلام کیا ہے، تاکہ کوئی جبر نہ ہو، اور کہنا کہ عمر آپ سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آپ کے حجرے میں اپنے ساتھیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب حکم یہ پیغام امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ میں خود یہاں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن اب میں اپنے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، یعنی ان کو دفن کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب کے منتظر تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو فرمایا کہ کیا خبر لائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مراد پوری ہوئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ خوشخبری سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختہ حمد ثنا کے کلمات صادر ہوئے
اور فرمایا کہ اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز میرے لیے نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اٹھا کر حجرہ عائشہ تک لے جانا اور پھر میرا نام لے کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بعد خلافت کے انتخابات کے لیے 7 اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی، جس میں گو کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، مگر ان کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المومنین نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جانشین کو درج ذیل وصیتیں فرمائیں۔ اللہم لک الحمد۔